शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त शख्स ने जिना की इब्तिदा की थी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम उस शख्स के बारे में जानेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। हमारे प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की और शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक़्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल की लड़की से कर दी जाती थी। और एक हमल के बहन भाई आपस में भी बहन भाई करार पाते थे। प्यारे दोस्तों, फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबील और हाबील पैदा हुए। चनाचा काबील की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत न थी। चनाचा जब ये बच्चे बड़े होकर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक़्त आया, तो काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ ही निकाह करूँगा। नाज़रीन मोहतरम जी, मामला इस कदर बढ़ गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चनाचा जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी, तो वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। प्यारे दोस्तों, काबील खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, जो कि एक शफकत और मोहब्बत वाला काम है। चनाचा हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबील ने एक रद्दी का गट्ठा उठाकर जो कि इसके खेत से निकला था, इसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश किया। चनाचा इस ज़माने के रवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबील कहने लगा कि ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन मोहतरम, फिर इस वाक़ये के बाद काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के अंदर आता है कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आओ। चनाचा एक दिन काबील ने गुस्से में आकर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। चनाचा हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबील बहुत परेशान हुआ और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कौवे आए
اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا، چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کریت کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا، چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالی مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اور حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائیں ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن کہ جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی، وہ شخص وہاں پر پہنچا اور ان سے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کی آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو اس حوالے سے خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے
اور ہجرت کر کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی جبکہ قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کر اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔